بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھو، جس کو برا اللہ نے کہا وہ برا ہے، جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا کہا وہ برا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھو تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر تمہیں طاقت ہے، قوت ہے، تمہیں اختیار ہے اس شخص کے اوپر جو یہ غلط کام کر رہا ہے اس پر تمہیں اختیار ہے، جیسے باپ کو اختیار ہے بیٹے پر، بڑے بھائی کو اختیار ہے چھوٹے بہنوں اور بھائیوں پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری یہ ذمہ داری ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تم بزور طاقت اس شخص کو اس برائی سے روکو، بزور طاقت روکنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن اگر کسی کو کسی پر اتنا اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس کو اس برائی سے بزور طاقت روک سکے، بزور قوت اسے روک سکے، اپنے اختیارات کو استعمال کر سکے، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، یا پھر وہ اتنا اختیار اس کے اوپر نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش بیٹھ جانا چاہیے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم زبان سے منع کرو۔ جیسے عمر میں ہم سے بڑا کوئی آدمی ہے اور وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
ایسی صورت میں آدمی کو پورا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے گزارشات ان کی خدمت میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ادب بھی باقی رہے اور نہیں انل منکر کا فریضہ بھی ادا ہو جائے. ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کو منع کیا جا سکتا ہے. اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کو نہیں بول سکتے. اگر کوئی چھوٹا بڑے کو کسی غلطی پر متنبہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، باخبر کرتا ہے، تو بجائے اپنی غلطی کے احساس کرنے کے بجائے، اپنے غلط ہونے کے احساس کرنے کے بجائے چھوٹوں کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ میاں جمعہ 8 دن نہیں ہوا آپ نماز پڑھنے لگ کے، ہم کو سب معلوم ہے، آپ کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے. بعض مرتبہ بولنے والے کا انداز بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی بڑوں کے لیے ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور بعض مرتبہ بڑوں کا بڑک پن جاگ جاتا ہے کہ ہم بڑے ہیں اور چھوٹا ہم کو بول رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بڑے چھوٹے کی کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جب تم منکر کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اب بڑوں کو تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اختیار تو نہیں ہے ہمیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے زبان سے منع کرو. ان کی خدمت میں اللہ کے نبی کا فرمان پیش کرو، ان کی خدمت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھو، ان کی خدمت میں قرآن کریم کے احکامات اور قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھو کہ یہ اللہ کا فرمان ہے. اس وقت میں بڑوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اسے قبول کریں، اسے قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ ہاں اس سلسلے میں آئندہ خیال رکھوں گا. اگر اتنا جملہ زبان سے بولنے سے کوئی بڑاپن ختم نہیں ہو جاتا اور کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹا کسی بات سے باخبر کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ بھئی یہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے، تو فوراً ہم غصے میں آ جاتے ہیں کہ بولے چھوٹا ہو کے مجھے ٹوکتا ہے، چھوٹا ہو کے مجھے بولتا ہے. بولے آج کل بچوں میں کوئی ادب نہیں رہ گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کی صحبت میں رہ کے خراب ہو گیا. تو میرے عزیز بھائیوں، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب تم کسی کو منکر یا غلط کام کرتا ہوا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے تو زبان سے منع کرو، لیکن زبان سے منع کرنے میں ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو حق بات بول رہا ہوں. اب حق بات بولنے کے لیے انداز حق نہیں ہوتا، انداز بے ڈھنگا ہوتا ہے. تو یہ بے ڈھنگا جو انداز ہوتا ہے وہ انداز سامنے والے کو بات کے قبول کرنے پر آمادہ نہیں کرتا، بلکہ اکساتا ہے، ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اسی لیے چھوٹے جب بڑوں کی خدمت میں کوئی چیز پیش کر رہے ہو تو ان کی عمر کا، ان کے مقام کا اور اپنی عمر کا، دونوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جو بات حق ہے اسے پیش بھی کرنا چاہیے.
تو اس کے لیے سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم کو بڑوں کی خدمت میں کوئی بات رکھنا ہو تو کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا زبان سے روکو۔ اگر تم زبان سے بھی کسی کو نہیں روک سکتے ہو، بعض لوگ مزاجن انگار ہوتے ہیں، ان کا مزاج کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ بولنا ایک مصیبت خرید لینا ہوتا ہے، ان کو کوئی بات بتانا اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر لینا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کو زبان سے بھی منع نہیں کیا جا سکتا، اگر زبان سے منع کرے تب بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے مزاج کے اندر جہالت ہوتی ہے، تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتے نہ زبان سے روک سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فبقلبی، جو برائی ہو رہی ہے، جو غلط کام ہو رہا ہے، اس غلط کام کو دل سے برا جانو اور یہ سمجھو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو تیسرا جو درجہ ہے دل سے برا جاننے یا دل سے برا سمجھنے کا، اگر کسی کے اندر یہ کیفیت بھی نہیں پائی جاتی ہے، کسی غلط کام کو نہ ہاتھ سے روک سکتا نہ زبان سے روک سکتا اور دل سے برا بھی نہیں سمجھتا، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی برے کام کو دیکھ کر دل سے برا جاننا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر یہ بھی اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے تو پھر ایمان کہاں پایا جاتا ہے؟ ایمان نہیں پایا جاتا۔ تو دوستو منکر بے حساب ہیں، بے حساب منکرات ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس میں ایک ظلم بھی ہے، ظلم بھی ایک منکر ہے۔ اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو معصیت کے ساتھ تو زندہ رکھتا ہے، گناہ کے ساتھ آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ آدمی لمبے وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، ظالم بن کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے اور ظالموں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی سنت یہ ہے
کہ وہ فی الفور اپنے فیصلے سامنے نہیں لاتے ہیں. وہ ان کی حکمت ہے. جیسے اسرائیل میں اس وقت جو ہو رہا ہے، ساری دنیا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ایسے ہمارے ہاتھ نیچے آئیں اور آسمان سے عذاب الہی ٹوٹ پڑے. دوستو ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کب کس کو کیا کرنا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے. چاہے وہ ظلم حکومتیں کرے، چاہے وہ ظلم خاندان کے بڑے کرے، چاہے وہ ظلم گھر کے بڑے کرے. ظلم ہے چاہے کوئی کرے، اور ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے. ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ظالم سے انتقام لیں گے، ان کے پاس جو وقت ہے اس وقت لیں گے. لیکن ایسے ماحول میں جہاں ظلم ہو رہا ہو، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ تم ہاتھ سے روکو، لیکن ہم ہاتھ سے نہیں روک پاتے ہیں. نہ ہماری زبانوں کی پکار اثر کرتی ہے. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہر وہ آدمی جس کا ضمیر زندہ ہے وہ بے چین ہے. جس کا ضمیر مردہ ہے اس کو تو چھوڑ دیا جائے، لیکن جس کا ضمیر زندہ ہے وہ بے قرار ہے. وہ بے چین ہے کہ اللہ میں کیا کروں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں، ایسے مقام پہ رہتا ہوں، اتنی دور رہتا ہوں، اب میں کروں تو کروں کیا؟ کہ یہ منکر کی شکل میں جو ظلم ہمارے اسلامی بھائیوں پر ہو رہا ہے، ایسی صورت میں میں کیا کروں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے موقع پر ہم جو کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کو کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دو کام اس وقت میں کر سکتے ہیں. پہلا کام گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا تھا، دعا کر سکتے ہیں. یہ پہلا کام ہے، دعا کر سکتے ہیں. دعا کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، یہ کام ہے، پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم جا کر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی خاموش نہیں رہ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پوری دنیا میں ان زندہ ضمیر مسلمانوں سے جن کا ضمیر زندہ ہے، جن کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر زندہ ہے، ان سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں اس دشمن اسلام اور دشمن مسلمان کو قوت پہنچا رہی ہے، اس قوت کے پہنچانے میں تم حصے دار نہ بنو. تم حصے دار نہ بنو. حصے داری کیسے ادا ہوگی؟ کیسے ادا ہو رہی ہے؟ کہ وہ ملک جن چیزوں کو بناتا ہے اور ساری دنیا میں بیچ رہا ہے، ساری دنیا میں اسے فروخت کر رہا ہے، اس کے سورس آف انکم ہے، اسے آمدنی ہو رہی ہے، تو وہ سارے پروڈکٹس ہمارے بازاروں میں بھی دستیاب ہیں، ہمارے پاس بھی ملتے ہیں، ہم بھی اسے یوز کر رہے ہیں. گویا خاموشی کے ساتھ ہم اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. انجانے پن میں ہم
اسرائیل کو تقویت پہنچا رہے ہیں کہ تم فلسطینیوں کا خون بہاؤ. تو اب جو ذمہ داری ہماری ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں جس کی ساری تفصیلات سوشل میڈیا پہ خوب گشت کرائی جا رہی ہے، کر رہے ہیں، ایک عزم کرو، ایک ارادہ کرو. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کھائے بغیر یا پیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہماری زندگی کی وہ مجبوری نہیں ہے. 75 سال سے ہزاروں فلسطینیوں کا خون بہانے والا یہ خودخوار بھیڑیا جس طرح کا ظلم وہاں پر کر رہا ہے، اس میں انڈائریکٹ ہم بھی حصے دار بنتے جا رہے ہیں. انڈائریکٹ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، انڈائریکٹ اس کی اکانومی کو مضبوط کر رہے ہیں، اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں. بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت کم عرصے کے لیے منع کرنے کے بعد لوگ رک جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہو جاتے ہیں پھر فوراً شروع ہو جاتے ہیں کہ بولے آپ کے پاس گولیوں کا اسٹاک ختم ہو گیا ہوگا، بارود کا اسٹاک ختم ہو گیا ہوگا، آپ کی میزائلیں برباد ہو گئی ہوں گی، لو ہم پھر تم کو طاقت بخشتے ہیں، پھر وہ پروڈکٹس ہم خریدنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا ہم یہاں رہ کر بے شک ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پہنچ نہیں سکتے، لیکن یہاں رہ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. جس طاقت سے وہ طاقتور بنا ہے وہ ہے اس کی اکانومی. وہ اکانومی ہے جس سے اس نے دنیا بھر سے ہتھیار خریدے ہیں اور ہتھیار بنائے ہیں. آج وہ ایک خونخوار بھیڑیا بنا ہوا ہے. سچ یہ ہے انسانیت کی صف میں کھڑا کرنے کے قابل نہیں ہے. اور الکفر ملت واحدہ، پورا کفر ایک ملت واحدہ بن کر ایک طرف کھڑا ہوا ہے. ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ کرنا ہوتا تو ضرور کرتا. دوستو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جتنے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ایک عہد کر لو کہ اس کو میں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہ آج نہ بعد میں، نہ آج نہ بعد میں. جیسے کوک ہے، نہیں پیے تو مر نہیں جائیں گے ہم لوگ. پیپسی ہے، اگر نہ پیے تو ہم مر نہیں جائیں گے. جیسے میکڈونلڈس ہے، نہ کھائیں تو کیا ہوگا، مر جائیں گے ہم لوگ. کل ہی میں ایک بیان سن رہا تھا تو جس میں کہا اگر تم ایک کوک یا ایک پیپسی پی رہے ہو تو ایک فلسطینی بچے کی جان لینے کے لیے تم اسرائیل کو ایک گولی بنانے کے اتنا پیسہ دے رہے ہو. در پردہ خاموشی کے ساتھ اس کی اکانومی ہم مضبوط کر رہے ہیں. یہ عہد ہم کو کرنا ہوگا. سیدنا یوسف علیہ السلام جب کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے رکھے گئے تھے، بہت حسین تھے. کئی خریدار وہاں پہنچ رہے تھے ان کو لینے کے لیے. تو ایک بڑھیا بھی جا رہی تھی. کسی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ میں
یوسف کو خریدنے کے لیے بازار جا رہی ہوں. سوال کرنے والے نے کہا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے تو وزیر ہیں وہاں پر، مصر کے وزیر ہیں، مصر کے مالدار لوگ ہیں، تو وہاں جا کر کیا کرے گی؟ کس گنتی میں آئے گی تو وہاں پر؟ وہاں بولی لگا سکے گی تو یوسف کو خریدنے کی؟ بہت عجیب جملہ اس بڑھیا نے کہا تھا. میں بھی جانتی ہوں، میں جانتی ہوں، یہ مجھے پتا ہے، لیکن میں اس لیے جا رہی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام لکھا جائے گا. میں جو جا رہی ہوں وہاں میں اپنا نام درج کراؤں گی تاکہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے. دوستو، اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں جا کر کچھ کر نہیں سکتے، یہاں رہ کر جو کر سکتے ہیں وہ تو کرو. یہاں رہ کر جو کر سکتے ہیں وہ تو کرو. ایک زندہ مسلمان ہونے کا ثبوت تو دو، غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کا ثبوت تو دو. ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے، لیکن بازاروں میں دیکھنے میں آ رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آج بھی کوک بھی ہے، پیپسی بھی ہے. اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دل اتنے مردہ ہو گئے، دل ہمارے اتنے مردہ ہو گئے. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آج بھی اسرائیلی پروڈکٹس کھا رہے ہیں وہ لوگ. دلانے والا باپ ہے، دلانے والی ماں ہے، دلانے والا بھائی ہے، دلانے والی بہن ہے. ہمارے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے؟ دل تو محسوس نہیں ہوتا، اتنی بے رحمی ہمارے سینوں میں. وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو. پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترسایا جا رہا ہے. آپ نے نیوز سنی یا نہیں سنی نہیں معلوم ہے، اب کی صورتحال تو یہ ہے کہ بنا انستھیسیا کے آپریشن ہو رہے ہیں. اندازہ کرو، بنا انستھیسیا کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں. دوائیں ختم ہو گئی. 4 پیشنٹ کو لایا جا رہا ہے بیک وقت بمباری کے بعد. دواؤں کی کمی سے وہ فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ دونوں میں جان کو کس کی زیادہ خطرہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، دوسرے کو لٹا دیا جا رہا ہے. کوئی دوائی نہیں دی جا رہی ہے، دوائیں ختم ہو گئی. کتنی بے حسی کا مظاہرہ مسلم امت کی طرف سے آج ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزیں کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں. یہ سینے میں دل ہے ہمارے یا ہمارے سینوں میں پتھر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا پوری امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح سے، ایک جسم کی طرح سے. جسم کے کسی بھی حصے پہ گزشتہ جمعہ شاید میں نے بتایا تھا، اگر تکلیف ہو تو آنکھ روتی ہے. ایسے ہی امت مسلمہ کا کوئی فرد پریشان ہونے کی خبر، اطلاع اگر ہمیں بے چین نہیں کرتی ہے تو ہمارے دل میں اخوت اسلامی نہیں ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا ہے. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ رشتہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جڑا ہے، ملا ہے.
اگر اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے ہمارے سینوں میں جگہ نہ ہو، رحم نہ ہو، تو پھر کون سی اخوت ہمارے اندر باقی ہے؟ لہذا وہ ایمان کا جو آخری درجہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ یہاں رہ کر کم سے کم یہ تو کرو کہ جس چیز سے اسے قوت ملتی ہے، اسے طاقت مل رہی ہے، وہ اکانومی ہے، اور اس اکانومی کو کون مضبوط کر رہے ہیں؟ ہم ہی۔ بعض لوگ بڑی بے غیرتی سے سوال کرتے ہیں، ہم مسلمانہ کریں تو کیا ہوتا، باقی دنیا تو نہیں کر رہی نا۔ اس سے زیادہ بے حیائی کا کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بے غیرتی کا اور کوئی مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بے شرمی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بے حیائی کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اور ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ تو کریں۔ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، لہذا کوشش کیجیے کہ وہ چیز جو دشمن کو تقویت پہنچائے، قوت پہنچائے، اس میں میرا کوئی رول نہ ہونا چاہیے۔ میں اتنا تو کر سکتا ہوں یہاں رہ کر، اگر میں فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتا تو دشمن کو مدد کرنے میں حصے دار بھی نہیں بنوں گا۔ دشمن کو طاقت پہنچانے میں میرا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے کمزور کرنے میں جو حصہ میرا ہو سکتا ہے میں تو ادا کروں۔ دوسرا ادا نہیں کر رہا، دوسرے کا چھوڑ دیجئے، آپ ادا کریے۔ آج ساری اپیلیں اسی بارے میں ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے جتنے پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کرو، اسے استعمال مت کرو۔ اور یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر ہم مر نہیں جائیں گے۔ ہمارے باپ دادا کوک پی کر ہاضمہ نہیں کرتے تھے، پیپسی پی کر اپنے پیٹ کا ہاضمہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے باپ داداؤں نے KFC اور میکڈونلڈ کھا کر وہ بڑے نہیں ہوئے تھے، پیزا اور برگر کھا کر وہ بڑے نہیں ہوئے تھے۔ لیکن آج ہماری زندگی کی مجبوری بن گئی ہے یہ چیزیں۔ دشمن کی بنائی ہوئی چیز کیوں کھاتے ہو؟ کہ دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں نہیں ہیں، بے حساب چیزیں ہیں، وہ کھائیں۔ کوشش کیجئے کہ انجانے میں کہیں ہم دشمن کو مضبوط تو نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو وہ چیزیں مت دلائیے جو اس ظالم اور جابر حکومت نے تیار کی ہے۔ خود وہ استعمال مت کیجئے جو اس ظالم اور جابر خونخوار بھیڑیے نے تیار کیا ہے۔ یہی ہماری طرف سے فلسطینی بھائیوں کی مدد ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں اتنا ہی ہے، ہمارے بس میں اتنا ہی ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں نام بھول گیا ہوں میں، جیل میں تھے، دشمنوں نے قید کر دیا تھا، جمعہ کا دن ہوتا، نہاتے، کپڑے بدلتے، سرما لگاتے، عطر لگاتے، اپنے کمرے سے نکل کر سامنے جہاں لاک ڈال کر رکھا جاتا گیٹ تک پہنچتے، پھر واپس آ جاتے۔ ہر جمعہ کا یہ معمول تھا۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو پتا ہے گیٹ کو لاک ہے، باہر محافظ سنتری کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ ہر جمعہ آپ کا کیا معمول ہے کہ نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں،
سرما لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے ارادے سے یہاں سے نکل کر وہاں تک جاتے ہیں، جب کو آپ کو معلوم ہے گیٹ لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، باقی اللہ کی مرضی، میرے ذمے جو کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا ہے، میرے اختیار میں جو تھا وہ میں نے کیا ہے۔ یہاں تک میرا اختیار چلتا تھا، یہاں تک جانے کا میرا بس چلتا تھا، میں وہاں تک گیا، اب میں معذور ہوں اس لیے کہ دروازہ بند ہے۔ تو دوستو ہمارے بس میں جو ہے وہ کام ہم کریں، یہی غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کا تقاضا ہے۔ اس سے نیچے بے حسی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، اس سے نیچے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ پینے والا تو مجبوریاں بتا کر شراب بھی پی لیتا ہے، شراب بھی پی لیتا ہے، اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کیوں پیتا ہوں میں۔ تو بے غیرتی اور بے حسی اور بے حیائی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر لے۔ بات حیادار سے کی جاتی ہے، بے حیا سے نہیں۔ سمجھایا غیرت مند کو جاتا ہے، بے غیرت کو نہیں، بے غیرت کو نہیں۔ اگر وہاں کی تڑپتی ہوئی بہنوں کی آوازیں ہمارے کانوں کو متاثر نہیں کر سک رہی ہے، اگر وہاں کے بچوں کا بہتا ہوا خون، ان کی آہیں، ان کی چیخیں ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہم آنکھوں کے رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، کانوں کے رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں، دل کے رکھتے ہوئے بھی ہم بے حس ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔